یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں بسارت گل. صحت کی مرکزی وزارت نے مہاراشٹر میں پائے جانے والے زیکا وائرس کے تناظر میں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے. صحت و خاندانی بہبود وزارت سے منسلک ہیلتھ سروس کے ڈائریکٹر جنرل نے تمام ریاستوں کے صحت محکموں سے کہا ہے کہ وہ زیکا وائرس کی صورتحال پر قریبی نگاہ رکھیں. اس سلسلے میں حاملہ خواتین کی صحت اور ان کے بطن میں پلنے والے بچے کی صحت پر بھی نگاہ رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. ایڈوائزری میں طبی اداروں اور اسپتالوں میں ایک نوڈل افسر کو نامزد کرنے اور سبھی مقامات کو مچھروں سے پاک رکھنے کی ضرورت بھی اجاگر کی گئی ہے. نیتی آیوگ آج سے 3 ماہ تک جاری رہنے والے سمپورتا ابھیان کے تحت ایسپریشنل ڈسٹرکٹ اور ایسپریشنل بلاکس کی نشاندہی کرنے کے لیے تمام اقدامات کرے گا. اس ابھیان کے تحت محکمہ 6 انڈیکیٹرز کو واضح کرے گا. یہ ابھیان 30 ستمبر تک جاری رہے گا جس میں 112 اضلاع اور 500 بلاک کی نشاندہی کی جائے گی. حکومت نے کہا کہ اسمارٹ سٹی مشن کے تحت 100 شہروں میں کام مکمل کیا جا چکا ہے جو 1,44,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا 90% ہے. مذکورہ مشن 2015 میں ایسے شہروں کو فروغ دینے کے لیے شروع کیا گیا تھا جو اسمارٹ حل کے نفاذ کے ذریعے کلیدی بنیادی ڈھانچہ اپنے شہریوں کو بہترین طرز زندگی اور صاف ستھرا اور پائیدار ماحول فراہم کر سکے. ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت نے کہا کہ مشن کو کچھ ریاستوں اور شہری حکومت کے نمائندوں سے باقی ماندہ 10% کو مکمل کرنے کے لیے کچھ اور وقت دیے جانے کے سلسلے میں بہت سے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں. ان درخواستوں کا نوٹس لیتے ہوئے وزارت نے باقی ماندہ پروجیکٹوں کا کام مکمل کرنے کے لیے 31 مارچ 2025 تک توسیع دے دی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ 19,926 کروڑ روپے کی لاگت کے باقی 830 پروجیکٹ مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہیں. ایڈیشنل چیف سیکریٹری شالین کاپرا نے جموں کشمیر میں سیلاب کی تیاریوں سے متعلق ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. انہوں نے متوقع سیلاب سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی واضح کرنے پر زور دیا. انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چوکس رہیں. شالین کاپرا نے ہنگامی صورتحال میں اعلی حکام کو بروقت اطلاع دینے کے لیے ایک طریقہ کار واضح کرنے کو کہا تاکہ بچاؤ کے مناسب اقدامات بروقت کیے جا سکیں. میٹنگ کے دوران چیف انجینئر جل شکتی جموں کشمیر نے محکمے کی طرف سے اب تک کیے گئے کاموں کے بارے میں ایک خاکہ پیش کیا. انہوں نے محکمے کے مستقبل کے منصوبوں کے علاوہ ہنگامی صورتحال کے لیے واضح کردہ پلان پر بھی روشنی ڈالی. ڈائریکٹر جنرل دیہی صفائی ستھرائی انو ملہوترا نے شری امرناتھ جی یاتریوں کے لیے صفائی کے اقدامات کا جائزہ لینے کی غرض سے پہلگام کا 2 روزہ دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران ڈی جی نے یاتریوں سے ماحول کو صاف رکھنے کی تاکید کی. انہوں نے یاتریوں میں پلاسٹک کے فضلے کو کم کرنے کے لیے کپڑے کے تھیلے تقسیم کیے. انہوں نے ننون اور چندنواڑی بیس کیمپوں میں نصف واٹر ATM میں پانی کے معیار کا بھی معائنہ کیا. انہوں نے مزید کہا کہ یاتریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے دورے کے دوران ویسٹ مینجمنٹ کی سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا. شری امرناتھ جی یاترا کے لیے صفائی بیداری مہم کے دوسرے دن کل گھنٹہ گھر لال چوک میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں کمشنر سیکریٹری مکانات و شہری ترقی محکمہ مندیپ کور بطور مہمان خصوصی موجود تھے. اس موقع پر یاتریوں کا شاندار استقبال ثقافتی پرفارمنس اور صفائی ستھرائی کے پختہ عزم کے ساتھ کیا گیا. مندیپ کور نے بیداری مہم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس مہم کا مقصد یاتریوں کو پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کرنے اور صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کی ترغیب دینا ہے. کمشنر سیکریٹری نے کہا کہ نکڑ ناٹک پرفارمنس کو شامل کرنے سے یاتریوں میں جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوا ہے جس سے صفائی کے معیار کو برقرار رکھنے اور پلاسٹک ویسٹ کو کم کرنے کے اجتماعی عزم کو تقویت ملی ہے. برطانیہ میں کروڑوں ووٹر آج اہمیت کے حامل عام انتخابات میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے جس سے ملک کو نیا وزیر اعظم ملے گا. ووٹنگ کا عمل بھارت کے معیاری وقت کے مطابق دن میں 12:30 سے شروع ہوگا اور کل صبح 3:30 بجے تک جاری رہے گا. ووٹنگ ختم ہونے کے فوراً بعد ملک کے اگلے وزیر اعظم سے متعلق فیصلے کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہو جائے گی. محرم الحرام کے مقدس مہینے کے دوران لوگوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات اور سہولت کا جائزہ لینے اور ضلع میں محرم کے جلوسوں کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سری نگر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ڈی سی آفس کمپلیکس کے میٹنگ ہال میں ممتاز شیعہ رہنماؤں کے ساتھ ایک مشاورتی میٹنگ کی. تو یہ تھی ابھی تک کی خبریں.